الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. ایک دفعہ ہر بندہ محبت اور ذوق کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ جھوم جھوم کے پڑھ کیجئے کہ ہمارے نبی سنتے ہیں اور جوابی ارشاد فرماتے ہیں. پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين. سمین ذی وقر یہ خوبصورت محفل آپ حضرات نے اراضیاں گاؤں ضلع راولپنڈی کے اندر آپ نے کرائی ہے. میں دعا کرتا ہوں میرا مالک کائنات آپ کا یہ محفل کرانا اپنے پاک دربار کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. مبارک بات کے مستحق ہیں اہل محلہ، اہل علاقہ اور بالخصوص حفاظ اکرام امام مسجد صاحب، اور بالخصوص مبارکباد کے مستحق ہیں میرے برادر اکبر عاشق رسول محمد ابرار صاحب، اور جو اس چھوٹے سے گاؤں کے اندر ایک خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے. دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات آپ تمام کا یہ ذکر کرنا اپنے پاک دربار کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. میں نے آپ کے بیان کے بعد کسی اور جگہ میں بھی پڑھنا ہے جا کر. کوشش کروں گا کچھ قیمتی پھول آپ سے لوں گا اور کچھ دوں گا. بس ڈیمانڈ یہی ہے جو بات اچھی لگے سبحان اللہ آپ نے اونچی آواز سے فرمانا ہے. نبی علیہ السلام دے غلاموں میں پنجابی دے وچ عرض کرن لگیا وا. اج ہے لیلۃ القدر. میں عنوان دے اتے آنا اس آیت دا ترجمہ میں کراں گا لیکن تسی تھوڑا جا ایک نقطہ لے کے جاؤ. اج لیلۃ القدر ہے. ایک کیڑی لیلۃ القدر ہے کہ قرآن کہندا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر.
اس رات کو قرآن آیا ہے، اس رات کو قرآن آیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور یہ رات تمام راتوں میں سے اعلیٰ ہے، شان والی ہے، مرتبے والی ہے۔ جو اس رات کو رب کی برگاہ میں آ کے جھک کے کہے گا کہ یا اللہ میرا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے، تو اللہ رد نہیں فرمائے گا، تواڈی میری دعا نو قبول فرما لے۔ کیوں؟ اس رات کو قرآن آیا، جس رات کو قرآن آیا، اس رات کو جگہ جگہ پر آج دیکھیں کہ محفل ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ پوچھا جائے تو جواب ایک ہی ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، یعنی ساریاں راتاں نالوں اعلیٰ شان والا مقام والا یہ رات ہے۔ کیوں اتنا دن اور اتنی اس رات نو فضیلت؟ ایک ہی جواب ہے کہ اس رات نو قرآن آیا۔ ہن تواڈی محبت ہووے تے میں نقطہ پیش کرن لگیا واں۔ جس رات کو قرآن آیا، توجہ چاہوں گا، جس رات کو قرآن آیا اس کو کہتے ہیں لیلۃ القدر۔ جس رات کو قرآن آیا اس کو کہتے ہیں لیلۃ القدر۔ جس کے اوپر یہ قرآن آیا وہ محمد مصطفیٰ جب آئے ہیں اس کو کہتے ہیں لیلۃ المیلاد۔ اگر کوئی لیلۃ القدر پر خوشی کا اظہار کرتا ہے پھر جناب والا کوئی شرک اور بدعت کا فتویٰ نہیں۔ جب لیلۃ المیلاد کے اوپر بندہ عاشق رسول ذکر کرتا ہے تو پھر کیوں فتوے لگتے ہیں یہ شرک اور بدعت کے؟ اور لیلۃ المیلاد کے اوپر خوشی کرانا بھی یہ بھی عاشقوں کی پہچان ہے، لیلۃ المیلاد کے اوپر خوشی کرنا بھی یہ بھی عاشقوں کو ہی پہچان۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہندے نا سا قرآن پڑھانا لیا سا کدوں اساں آکھیا کہ قرآن تو اسا دور ہاں۔ بس توجہ چاہواں گا، جڑے میرے چھوٹے بھائی بیر بیٹھے گزارش یہ بھی کہ تسا اگے تشریف لے آؤ، کیونکہ جدو میں طرف لانی ہے بعد ہی تسا ڈسٹرب کرنا اگے آ کے بہنا کرنا، میں تو بہتر ہی کہ پہلے تشریف اگے آ کے تسا تھوڑے جے ادھے ہو جاؤ معذرت دے نال، اے تھوڑی جگہ پر کر چھو۔ توجہ چاہواں گا، ہے اے بھی قرآن، جس قرآن نو تسا سنیا ہے نا، ہے اے بھی قرآن، توجہ چاہوں گا، ہے یہ بھی قرآن، ہے میرا مصطفیٰ بھی قرآن، ہے یہ بھی قرآن، ہے وہ بھی قرآن۔ مسئلہ اتنا ہے، فرق اتنا ہے، یہ نزول قرآن ہے، وہ صاحب قرآن ہے۔ اس کو پڑھنے والا حافظ بنتا ہے، اس کو پڑھنے والا قاری بنتا ہے، اس قرآن کو پڑھنے والا ہاں زیادہ ترجیح دوں تو محدث بنتا ہے۔ لیکن توجہ کرنا ہے یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن، یہ نزول قرآن، میرا مصطفیٰ صاحب قرآن۔ اس قرآن کی لینے کالی، اس قرآن کی زلف کالی، جو اس کو پڑھتا ہے حافظ بنتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے قاری بنتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے زیادہ ترجیح دوں تو محدث بنتا ہے، جو آمنہ کے لال کو پڑھتا ہے حافظ نہیں بنتا، جو آمنہ کے لال کو ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے یا ابو بکر صدیق بن جاتا ہے یا مولا علی بن جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، اس قرآن کو معذرت کے ساتھ اس قرآن کو پڑھنے والا حافظ قرآن زنائی ہو سکتا ہے، میری بات نہیں ہے، قرآن ہے جو دل بھی کثیرم و یہدی بھی کثیرا۔ قرآن پڑھنے والے کئی بندے ایسے ہیں جو ہدایت پاتے ہیں، کئی ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس نظر سے حافظوں کو دیکھ لینا، میں خود حافظ ہوں، قاری ہوں، عالم ہوں۔ حافظ کے اندر ہر جناب والا خوبی ہو سکتی ہے، یعنی خوبی میں کیونکہ ممبر پر بیٹھا ہوں دوسرا الفاظ نہیں بولوں گا، ہر خامی یعنی ہو سکتی ہے۔ اس قرآن کو پڑھنے والا برداتی ہو سکتا ہے، لیکن جو اس قرآن کو ایمان کی حالت میں دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اس کو پڑھنے والے کے اوپر بھی کوئی شک کرتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کو پڑھنے والا اور ہے، اس کو پڑھنے والا اور ہے، اس کو پڑھنے والا حافظ ہے، اس کو پڑھنے والا قاری ہے، اس کو پڑھنے والا یا عمر ہے یا علی ہے یا کالے رنگ کا بلال ہے۔
اکبر. اچھا انہاں نوں اتنیاں اے شفقتاں تے اے ملیا کیوں ہے؟ میں اے تواڈے سامنے پڑھیے نا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اس دی تفسیر کردے ہوئے تفسیر مظہری دے اندر لکھیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آسمان اور زمین تساں میری عشق دا امانت دا بوجھ اٹھا لو گے؟ عرض کیتی مولا نہیں اٹھا سکدے. تے حضرت آدم علیہ السلام دی روح بولی مولا اجازت دے تے میں اٹھا لواں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھیا کہ او کیڑی امانت ہے جیڑا رب بوجھ اٹھوانا چاہندے؟ عبادت کرن والے تے فرشتے پہلے موجود ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات ما فی السماوات، پہلے بھی جناب والے عبادت کرن والے تے اے رب کیڑی جناب والا امانت دا بوجھ اٹھوانا چاہندا ہے؟ قاضی ثناء اللہ نے لکھیا تفسیر مظہری دے اندر او عشق الہی دا بوجھ جو رب اٹھانا چاہندے، زمین اور آسمان نے انکار کر دتیا تے اللہ تعالی دی برکات حضرت آدم علیہ السلام دی روح بول کے کہندی یا اللہ میں اٹھا لواں. اللہ تعالی نے فرمایا آدم تو مخلوقاں وچوں ایک کمزور مخلوق کی تے تو کیویں اٹھا سیں؟ تے حضرت آدم علیہ السلام دی روح بول کے کہندی یا اللہ جے ہیڈا سونا تو اٹھوانے والا ہے تے میں اٹھا ہی لواں گا. آئے تو ہیڈا سونا خدا اٹھانے والا ہے تو میں اٹھا لواں گا، ورنہ میں نہیں اٹھا سکتا. کراں قرآن پیش، ہاتھ اٹھا کے فرماؤ سبحان اللہ. بزرگاں نو معافی ہے، دوہاں ہاتھ نو تھوڑا جا اونچا کر کے جناب والا اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. اللہ تعالی نے فرمایا انسان کیا تو عشق دا بوجھ اٹھا لویں گا؟ عرض کیتی مولا اٹھا لواں گا. فرمایا میرے عشق دے پیچھے تینوں جنت چھوڑنی پوے گی. عرض کیتی مولا چھوڑ دیواں گا. فرمایا میرے عشق دے پیچھے تینوں 350 سال سجدے وچ رونا پوے گا. عرض کیتی مولا رو لواں گا. فرمایا میرے عشق دے پیچھے تینوں ابراہیم بن کے اگم وچ چھالا مارنیاں پون گیاں. عرض کیتی مولا مار دیواں گا. فرمایا میرے عشق دے پیچھے تینوں اسماعیل دی گردن تے چھری چلانی پوے گی. عرض کیتی مولا چلا لواں گا. فرمایا میرے عشق دے پیچھے او تینوں طائف وچ پتھر کھانے پون گے. عرض کیتی مولا کھا لواں گا. فرمایا میرے عشق دے پیچھے تینوں مدینہ چھوڑ کے کربلا آنا پوے گا. عرض کیتی مولا آ جاواں گا. فرمایا میرے عشق دے پیچھے علی اصغر نو قربان کرنا پوے گا. عرض کیتی مولا کر دیواں گا. فرمایا علی اکبر نو قربان کرنا پوے گا. عرض کیتی کر دیواں گا. فرمایا سکینہ نو رونا ویکھنا پوے گا. عرض کیتی مولا ویکھ لواں گا. فرمایا میرے عشق دے پیچھے تینوں نیندی دی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا. عرض کیتی مولا تیرے عشق دے پیچھے او نیندی دی نوک تے چڑھ کے بھی قرآن پڑھ دیواں گا. قدرت دی آواز آئی او بندیا یہ سارا کچھ او میرے عشق دے بدلے کرے گا. او میں بھی تینوں فرشتیاں کولو سجدے نہ کراویں. او مینوں رب کون آکھے گا؟ فرمایا یہ سارا کچھ تو میرے عشق دے بدلے کرے گا تے میں بھی تینوں فرشتیاں کولو سجدے نہ کراویں تے مینوں رب کون آکھے گا؟ نبی دے غلاموں قرآن دے نال تساں عشق کیتا ہے، صاحب قرآن دے نال بھی عشق کرو. اللہ اکبر. صاحب قرآن دا عشق کدی ضائع نہیں جاندا. اللہ اکبر.
نعیم الدین مراد آبادی نے ایک عاشق رسول دی بڑی سونی ایک گل لکھی ہے، میں پنجابی وچ عرض کر رہا جنہاں مصطفیٰ دے نال پھر عشق کیتیا نا انہاں دا عشق بھی ضائع نہیں جاندا۔ قرآن پڑھ کے بندہ بگڑ جاندا، قرآن پڑھ کے بندہ جناب قرآن خود ہی کہہ رہا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، لیکن جنہاں دے دل دے وچ عشق مصطفیٰ ہوئے انہاں دا دل بگڑ دے نہیں ہے، قرآن پڑھ دے جاندے ہونے اللہ بیڑے پار کر دیں۔ ایک عاشق رسول چھوٹے چھوٹے معذرت دے نال ساڑیاں بچیاں دا کی مشن ہے، صبح دے وقت نہ کوئی نماز پڑھ دے، نہ کوئی قرآن پڑھ دے، نہ کوئی اللہ اللہ کر دے، لیکن نبی دے صحابہ دے کی مشن ہے، صبح دے وقت ابرار صاحب نہ کچھ کھانا تے نہ پینا، مسجد نبوی دے دروازے تے کھڑا ہو جانا۔ زہرا دے بابا آندے سن تے کملی والے دے نکے نکے غلام صبح دے ویلے دیدار کر دے سن، صبح دے ویلا دیدار کر دے سن۔ ایک دن اسی طرح کر کے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت میرے تو پہلے نعتاں ہوئیاں، تنویر صاحب نے نکی بھی محفل صاحب نے سونی اپنی حاضری پیش کیتی ہے۔ ایک دن اسی طرح کر کے تنویر بھائی چھوٹے چھوٹے صحابہ کھڑے نہ ایک یہودی دا بچہ گزریا، ویکھی کہندا مسلماں دے بچے ہو ایتھے کیوں آئے ہو؟ وہ کہندے اساں اپنے یار نو ویکھن آئے ہائے ہائے، اساں یار دا دیدار کرن واسطے آئے ہیں۔ وہ یہودی ہے، یہودی دا بچہ کہندا کیڑا توڑا یار ہے؟ وہ ساڈا نبی محمد اساں اس نو ویکھن آیا۔ یہودی دا بچہ ہے نا کہندا توڑا نبی ایڈا سونا ہے کہ ناشتہ چھوڑ کے آئے ہو؟ ایک نکا جہا غلام تے ننی تے توتلی زبان دے نال کہندا چلیا تو ساڈے نبی نو ویکھیا جے نہیں ہے، ویکھ لیندا تے گلاں نہ کردا، تو ساڈے نبی نو ویکھیا جے نہیں ہے۔ اس آکھیا اچھا، او دے دل وچ او بھی کھڑا ہو گیا، لین وچ کھڑا ہو گیا۔ او دے دل وچ کی ہے کہ نعوذ باللہ محمد جھوٹے تے جادوگر نے، پتہ نہیں نعوذ باللہ کیوں جے نبی انہاں دا ہے۔ او کہندا میں وی نا نبی نو ویکھاں گا تے لین وچ کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر، لین وچ کھڑا ہویا ہے، او دے تیرے میرے نبی دے آنے دا ٹائم ہویا ہے۔ تھوڑی دیر گزری ہے، جو ہی کملی والے نبی دروازے تو باہر آئے نے، قدم پہلا باہر رکھیا ہے، بچے دی نظر کملی والے دے چہرے تے پئی ہے۔ بچے دیاں نکل چیخاں گئیاں نے، بچہ رو کے کہندا وے قسم خدا دی او جس دی قدرت وچ میری جان ہے، او ہیڈا سونا نبی کدی کسی جھوٹیاں دا نہیں ہو سکدا، او کدی ہیڈا سونا چہرہ کسی جھوٹیاں والا نہیں ہو سکدا، اے تے سچیاں دا چہرہ ہے۔ اللہ کو اکبر کبیرہ، تیرے میرے نبی آ گئے، اپنے نکیاں نکیاں بچیاں دے نال محبت کردے آندے نے، نکیاں نکیاں غلاماں دے نال پیار کردے آندے نے۔ آخرکار یہودی دے بچے دی واری آ گئی، میرے کملی والے نبی نے بچے نو چومیا ہے، چم کے سینے لایا ہے، ایک نکا جا غلام کہندا صحابی کملی والے آج تے یہودیاں دے بچیاں نو بھی سینے لا رہے ہو۔ میرے کملی والے نبی نے فرمایا آج تو بعد اے بچہ یہودی دا نہیں رہا، آج تو بعد اے بچہ محمد دا ہو گیا ہے۔ اس نو ہاتھ زہرا دے بابا دے لگ گئے، فرمایا آج تو بعد اے بچہ یہودی دا نہیں رہا، محمد دا ہو گیا ہے۔ کملی والے نبی نے بچے نو اتنی محبت دیتی ہے، اتنا پیار دیتیا ہے، بچہ میرے مصطفیٰ دیاں زلفاں دا قیدی ہو گیا، میرے مصطفیٰ دے چہرے دا عاشق ہو گیا ہے۔ صبح جاگدا ہے تے کملی والے دا دیدار کردا ہے، شامی سوندا ہے تے کملی والے نبی دا دیدار کر کے سوندا ہے۔ دن گزر دیاں دے او بچہ بیمار ہو گیا یہودی دا، میرے کملی والے نبی نے ویکھیا اج میرا غلام نہیں ملنے آیا، اج میرا دیدار کرن واسطے نہیں آیا۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، اج کملی والے دا غلام نہیں آیا، او دے بچہ لیٹیا ہویا ہے،
چرپائی تے بیمار رو رو کے دعا کردہ کملی والے او میں تے بیمار ہو گیا او میں تے نہیں آ سکدا تسی تے آ سکدے ہو تسی تے بڑے کریم ہو تسی تے لجپال ہو کملی والے آ جاؤ دیدار کرا جاؤ مکھڑا بھی کھا جاؤ جدو کملی والے نبی ادے آگا اپنے غلامانو فرمایا آج میرا غلام کیوں نہیں آیا ایک صحابی عرض کردہ کملی والے آج توڑا غلام بیمار ہو گیا 3 دن ہو گئے نے انہی ماں دنی بھی روندی ہے ادا ماں باپ راتی بھی روندے نے میرے کملی والے نبی نے فرمایا غلامو میرے نکے نکے پروانہ آج اوتے میں نو ملن نہیں آیا آؤ آج اساں نو ملن ٹر جاندے اپنے غلام عاشق تو دس دے او غلام تو یاری بے لجیا نال نہیں لائی لج پالا نال لائیے لجیاں دے نال یاری نہیں لج پالاں دے نال لائی ہے بچہ بار بار نا دروازے وال ویدا تے کہندا سونیا میں تے نہیں آ سکدا تسی تے آ جاؤ نا تسی تے بڑے کریم ہو تسی تے آ جاؤ 3 دن تو بعد میں کملی والے جدو دور نکلن لگے نا بچے نے 3 دن بعد آنکھ کھولی پہلے آنکھ کھولدا نہیں تے منہ بولدا نہیں آنکھ کھولی نا آنکھ کھول کے کہندا اماں میرا یار آ رہا ہے میرا یار محمد آ رہا ہے ماں گئی جلدی جلدی دروازے تے ویکھیا سجے کھبے کوئی بندہ نظر نہیں آیا ماں بول کے کنجے وے پترا چھپ کر کے سو جا کوئی بندہ بھی نہیں آ نظر آیا کوئی بندہ بھی نہیں آ رہا اماں جی اے گل نہ کرو نا کوئی بندہ نہیں آ رہا او میرے یار محمد دے آنے دیاں خوشبوواں پیاں دس دیاں نے او میرا یار آ رہا جے او میرے یار محمد آنے دیاں خوشبوواں پیاں دس دیاں نے میرا یار آ رہا دے بچہ رو رو کے دعاواں پہ کردا کملی والے آ جاؤ او مکھڑا بھی کھا جاؤ دید کرا جاؤ اللہ اکبر کبیر ادو بچہ روندا ہے ماں تے جنابے والا باپ آ گئے ماں کہندے وے بچیا کیڑے کمیاں پہ گیا ہے آ تینوں کسی حکیم کول لے جاندے آ تینوں کسی طبیب کول لے جاندے بچہ رو کے کہندا ماں جی او میری بیماری کوئی حکیم دور نہیں کر سکدا او میری بیماری کوئی طبیب دور نہیں کر سکدا میری تیوں بیماری ہے او جڑا رب دا حبیب دور کرے گا میری او بیماری ہے جڑا رب دا حبیب دور کرے گا اماں جی جلدی جاؤ نا میرے یار نو بلا کے لے آؤ ماں باپ نے سمجھا ادا یار بچہ کوئی لڑکا ہوئے گا ادا دو ماں کہہ دیئے جلدی میں جا ادا جڑا یار ہے انہوں جا کے بلا کے لے آؤ ماں باپ کہنے وہ بچہ تیرا کیڑا یار ہے بچہ رو کی کہندا میرا او یار ہے جڑا جگ دا بھی یار ہے نالے رب دا بھی یار جڑا جگ دا بھی یار ہے ادھے جنابے والا بچے نے جدو اے گل کیتی ہے ماں اپنے جنابے والا بچے نے اے گل کیتی ہے ماں کہندی ہے بچے نے اپنے خامن تو جلدی جا جڑا بھی دا یار انہوں بلا کے لے آ باپ چلدیاں ہویا جا کے دروازے تے کھڑا ہو گیا بچہ رو کے کہندا میں بابا میرے یار نو بلانے جانا کیوں نہیں جلدی جا میرے یار نو بلا کے لے آ باپ کہندا وے پترا ایڈی
ایڈی چھوٹی عمر تے ایڈی اچھی جگہ تے جا کی جاری لائیا او جیڑا تیرا یار ہے او تے نبیاں دا امام ہے او جیڑا تیرا یار ہے او تے مسلماناں دا نبی ہے ہو سکتا ہے ساڑے گھر نہ آئے اسا یہودیاں بچہ کہندا بابا اے گل نہ کرنا میرا یار کیوں نہیں آئے گا او میرا یار محمد بڑا لجپال ہے او میرا یار محمد بڑا کریم ہے او میرے یار محمد نو جو بھی کوئی بلائے جتھے بلائے میرا یار آ جاندا ہے گل نہ کرو میرا یار نہیں آئے گا میرا یار محمد بڑا ہی کریم ہے تے بڑا لجپال ہے بچہ اللہ اکبر رو رو کے کہدا سونیا میں تے نہیں آ سکدا تساں تا آ جاؤ نا تساں تا کریم ہونا بچی دی ترجمانی میں کسی عاشق دی زبان دے وچوں کردا ہاں لیکن ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ بچہ رو کے کہندا کدی آ غریباں دے محلے یا رسول اللہ میں خود ایڈی سوڑی محفل سجائی قبولیتی کھڑی ہے پوری دنیا تے جوار سیالوی دی لائف جا رہے ہیں آگا جو بھی عاشق رسول کملی والے نبی نو دعوت دینا چاہتے ہو اپنے ہتھانو بلند کر کے بین کر کے کملی والے نو عرض کرو کملی والے ساڑے کول ابو بکر ورگی صداقت کوئی نہیں عمر ورگا پیار کوئی نہیں علی ورگی سخاوت کوئی نہیں بلال ورگا عشق کوئی نہیں کملی والے آگے آ جاؤ او دیدار کرا جاؤ کملی والے آؤ آندھی واری توڑا کچھ جائے گا نہیں او غلامہ دا کام ہی بن جائے گا اسی وجہ تو محبت نال ہتھانو بیر کر کے بڑو کدی آ غریباں دے پڑھ لو کونی مشکل کدی آ غریباں دے محلے یا رسول اللہ نہیں تیرے سوا کوئی ہمارا یا رسول اللہ بچے دے سامنے موت دے فرشتے آ گئے اماں جلدی جاؤ میرے یار نو بلا کے لے آؤ بچے دے سامنے جدو موت دے فرشتے آئے بچے دیاں نکل چیخاں گیا بچہ رو کے کہندے دو کھڑیاں ٹھہر جا وہ تقدیر مینو لگیاں توڑ نبھا لین دے خود جانے وہ خود جانے حوالے کر دے سان اس جان دا مالک آ لین دے کملی والے نبی بچے دے گھر دے اندر آ گئے دروازہ کھٹکھٹایا یہودی گیا یہودی پوچھا کون فرمایا محمد سونیا کن آئے ہو فرمایا توڑا پتر میرا غلام ہے روزانہ میں نو ملن آندہ سی دیدار کرن آندہ سی آج ہوتے نہیں ملن آیا خود محمد آ گیا ہے یہودی نے ایک گل سنی تے اکھاں جو اتھروں آگے کہندا کملی والیا مینوں اس عشق تے پیار دا پتہ نہیں سی کہ میرا بیٹا توڑا غلام ہے لیکن کملی والے اج 3 دن ہو گئے بچہ میرا چرپائی تے لیٹیا ہویا تے باہر بار دروازے والے ویدا ہے تے ویکھ کے کہندا یا اللہ جس نبی نو تو اپنا یار تے محبوب بنایا میرا مرن دا وقت آ گیا ہے مرن تو پہلے اس نبی دا دیدار کرا دے کملی والے نبی نے فرمایا اللہ نے تیری بیٹی دی دعا نو قبول کر لیا ہے نبیاں دا امام تیرے وہرے وچ آ گیا جدو کملی والے دی انٹری ہوئی دروازے چو بہر اندر تشریف لے آئے نا
بچہ غلام ہے چرپائی تے لیٹیا ہویا ہے دور تو ویکھیا نا کملی والا آ رہا ہے اٹھ کے تے کھڑا ہونا بیمار اتنا پھر ڈگ جاندا اٹھدا گر جاندا کملی والے دی نظر اچانک پئی فرمایا پترا ٹھہر جا پہلے تو مینوں آ کے ملدا سی اج محمد تینوں سینے لا کے ملے گا تے کملی والے جدوں تشریف لے آئے بچے دے نال محبت کی تھی بچہ ملیا بچہ کہندا سونیا کنے آئے ہو فرمایا پترا تینوں ملن آیا ہاں کملی والے نبی نے اس بچی نو چومیا تے چم کے اپنی گود مبارک چ رکھ لیا گود مبارک رکھیا کملی والے اج آئے ہو پہلی مرتبہ دودھ ہو جائے کملی والے نبی نے فرمایا میں چلدا ہوں سونیا پانی ہو جائے آپ نے فرمایا میں چلدا میں جلدی چاں کملی والے دی برگاہ دے اندر جدوں بار بار محبت دا اظہار کیتا نا فرمایا پڑھ لے میرا کلمہ تے غلام ہو جا جدو کلمہ دی گل کیتی تے نال ماں ول ویدا تے نال باپ ول ویدا ماں باپ کہے پترا کلا کلمہ نہ پڑھی اے ماں بھی کافر تے باپ بھی کافر نال ماں نو کلمہ پڑھا دے نال باپ نو کلمہ پڑھا دے اللہ اکبر جدو کلمہ پڑھیا نا تے اچانک بچی دی روح پرواز کر گئی مصطفیٰ دی گود مبارک دے اندر کملی والے نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں جی آقا فرمایا جاؤ کفن دفن دا تو بندوبست کرو اج میں اپنے غلام دا خود جنازہ پڑھاواں گا تے خود دفناواں گا کملی والے نبی دے غلاموں اللہ اکبر جنازے دا ٹائم ہویا کملی والے نبی اج اپنے غلام نو خود چکے تے لے کے جا رہے نے تے کملی والے جدوں جنازے دی وچ چل رہے نے نا پہلے چلدیاں ادھا پیر مبارک پاؤں مبارک چکیا ہویا ہے صحابہ ویکھ رہے نے ادائے مصطفیٰ اچانک کی ویکھیا کملی والے نبی اپنی 3 انگلیاں تے چلن لگ گئے پیراں دیاں تے صحابہ عرض کر دیں کملی والے تھک گئے ہو تو چک لویے کملی والے انگلیاں تے چل دے جان دے ہو آپ نے فرمایا میرے غلاموں میرے عاشق دے جنازے دے وچ رب دی مخلوق فرشتے اتنے آئے نے کہ پیر رکھن دی جگہ ہی کوئی نہیں ہے میں اسی وجہ تو پیر چک کے جا رہا ہاں اراضیاں لیو اللہ اکبر اے کس طرح کر کے عشق مصطفیٰ ہے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم اللہ اکبر کملی والے نبی جنازہ پڑھایا پڑھا کے تے دفناون لگے تے کملی والے نے اپنے ہتھاں دے نال اج قبر دے وچ اپنے غلام نو اتارن لگے تے سب تو پہلے کملی والا نبی خود قبر دے وچ اتریا ہے ویکھو تے صحیح نا ساڈی قبر دے وچ تے کملی والا آوے گا کہ نہیں اصل جڑے کرتوت ہیں معذرت دے نال اس غلام دی محبت تے عشق تے اس دی قسمت تے صدقے جاواں کملی والا نبی خود اتار رہا ہے حضرت ابو ہریرہ ایڈے رو رہے نے کسی پوچھا صحابہ بھی پہ رونے نے ابو ہریرہ اتنے رو رہے ہیں صحابی نے کسی نے پوچھا ہے ابو ہریرہ اے بچہ تیرا کی لگدا سی اتنا روندا آنا ہے ابو ہریرہ رو کے کہندا وے کہ بچہ میرا لگدا تے کچھ ہی نہیں لیکن اس نے قسمت تے رو رہا کہ واہ تیری قسمت دفنیانا ہے آلہ بھی زہرہ دا بابا جنازہ پڑھانے والا ہی زہرہ دا بابا اج کاش اے نہ مردہ میں مر جاندا اے ہے عشق مصطفیٰ اے ہے عشق مصطفیٰ بلے شاہ نے بڑی سونی گل کیتی سی نے عشق دی بلے شاہ بھی رو کے کہہ دیں کہ عشق کردہ صدا ہوئے اپنی مرضی دے کم نہ اراوے کھدا نہ گراوے کھدا وہ عشق کردہ صدا ہوئے اپنی مرضی دے کم نہ اراوے کھدا نہ گراوے کھدا وہ جتھے چاہے جھکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا اے بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن دیکھو تے صحیح غلام نے نمازاں تے قرآن تے نہیں پڑھیا عبادت تے کیتی نہیں ہے جی کس نو پڑھن نالے نال لیکن جس نو اس دا دیدار ہو گیا ہے اس دی غلامی ہو گئی ہے میں کہندا او دا بیڑا پار ہو جائے گا ماشاءاللہ میں غوثیہ میریہ اشتہار دے تے ٹائٹل مسجد دا نام مینوں پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ دی ایک بڑی سونی گل یاد آ گئی کہ اے کتنا وڈا تے کتنا وڈا سچا سید ایڈا مقام جدوں گئے نا مدینہ شریف
ایک غلام دا نا پیر میرے علی شاہ دے ایک مرید دا پیر دے تلے کتے دا پوچھا لا گیا. آپ نے مریدہ نو ڈانٹے تو فرمایا جلدی جاؤ کتے نو تلاش کر کے آؤ. کتے نو جدوں غلام نے ناپیاں دا پکڑ لیا تے پیر میرے علی شاہ نے نا کتے اگے ہاتھ جوڑ لیا سید ہو کے. فرمایا اے کتیا سانو اتھی معافی دے دیوی ساڈی یار اگے شکایت نہ کری. اللہ اکبر. جدوں ایڈا وڈا گھرانہ اس نو پتہ سی کہ عشق کے مصطفیٰ کی چیزیں. اور پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ ایک میں واقعہ پڑھیا. ایک بچہ سی اس دا ماں ہی فوت ہو گئی تے باپ ہی فوت ہو گیا تے روزے رسول دے سامنے کر کے نا بہ کے تے اونچی اونچی آواز نال روئی آندا ہے. زارو قطار پہ قبلہ ابرار صاحب روندا تے پیر میرے علی شاہ صاحب نے پوچھا کہ بچہ کیوں پہ روندا ہے؟ رو کے رض کردہ سونیا میری ماں ہی فوت ہو گئی ہے تے باپ ہی فوت ہو گیا, میں اس وجہ تو پہ روندا, میرا کوئی کونی. پیر میرے علی شاہ نے فرمایا تو مینوں نہیں جاندا, میں بڑا بڑا پاکستان دا پیر ہاں تے میرا نام میرے علی ہے. میں تینوں لے چلدا پاکستان, میں تینوں ماں والی محبت بھی دیواں گا تے باپ والا پیار بھی دیواں گا. جدوں بچی نے یہ گل کیتی نا پیر جی دوبارہ فرماؤ نا کی فرمایا نے. پیر صاحب کہنے اے بچہ تیری ماں بھی فوت ہو گئی ہے تیرا باپ بھی فوت ہو گیا ہے, تینوں میں لے چلدا وا پاکستان دے اندر, تینوں میں مالی محبت بھی دیواں گا باپ والا پیار بھی دیواں گا. ابرار صاحب بچے نے پیر میرے علی شاہ دی انگلی پکڑی ہے, انگلی پکڑ کے روزے رسول دے سامنے لے گیا ہے. پھر پوچھ دے پیر جی کیا مینوں تسی مالی محبت بھی دیو گے؟ فرمایا دیواں گا. فرمایا باپ والا پیار بھی دیو گے؟ فرمایا دیواں گا. فرمایا اتھے روزے رسول بھی ملے گا. جدوں پیر میرے علی شاہ نے اے گل سنی ہے پیر میرے علی شاہ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے. فرمایا بچیا ہے چھوٹا گل بڑی وڈی کیتی آ. پیر میرے علی شاہ روئی آ رہے نے, روئی آ رہے رو کے فرماون لگیا بچے اگر پاکستان دے اندر روزے رسول مل جاندا اتھے میں مدینے دے وچ کی لین آنا سی. پیر میرے علی شاہ دے کولوں بچہ چھڑا کے بھاگ گیا, دوڑ پیا ہے دور جا کے کہندا پیر جی میں ماں دی جدائی برداشت کر سکدا وا, او باپ دی جدائی برداشت کر سکدا وا, او روزے رسول دی جدائی او برداشت نہیں کر سکدا. عشق مصطفیٰ جنہ کیتے آئے نا دیکھو کالے رنگ دا بلال لوگ اس نو کہن تیرے تھن وڈے ہیں تیرے دند اس طرح رنگ دا کالا. اللہ اکبر. ایک دفعہ میرے اسی دیکھو صحیح اپنے کریم نبی دی ایک محبت تے پیار ہیں جی, ایک محبت دیکھو. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح میرے کملی والے نبی نا اپنے گھر چوں باہر نکلے ایسی جگہ تے چلے گئے نال روان دیاں آوازاں پیاں آون تے کملی والے دے کان وچ گئی تے کملی والے کو برداشت نہیں ہویا. واہ صدقے جاواں زہرا دے بابے تو کہ کسی غلام دا رونا تے برداشت ہوندا بھی نہیں. معراج نو گئے تاں وی تواڈی خاطر روندے رہے. علی پاک فرماندے میں غسل دتا پھر بھی ساڈی خاطر روندے رہے. علی پاک فرماندے جناب والا روایت فرماندے کہ آقا کریم آئے اور حضرت آمنہ فرماندے میں ویکھیا ہونٹ ہل رہے, آواز جدوں میں کن لا کے سنیا آواز آ رہی ربا میری امت بڑی گناہگار ہے اس کو معافی دے دے. تے اللہ اکبر روون دی آواز میرے تیرے نبی کس طرح کر کے برداشت کر سکدے. جدوں روون دی آواز سنی تے کملی والے اودے گھر دے چلے گئے, دروازہ کھٹکھٹایا. جدوں تیرے میرے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا اندروں ایک کالے رنگ دا بندہ آیا ہے. میرے نبی نے پوچھا روون والے روندا کیوں ہے؟ رو کے کہدا کملی والے مینوں سخت بخار ہے, میرا مالک بڑا سخت ہے. کملی والے
کھانا کم دیندا ہے بڑا ہی کم لیندا تے ماردا ہے کملی والے نبی نے فرمایا ہن کیڑا کم ہے اے کملی والیا ویکھو تے صحیح نا اے مینوں دانے دے کے گیا ہے کہہ کے گیا ہے امیہ شام نو واپس آواں گا دانے پیس کے رکھے گا اگر دانے نہیں پیسے گا تے میں تینوں ماراں گا کملی والے نبی نے او کالے رنگ دے بلال نو فرمایا بلال چکی پہ پیندا ہے کملی والے نبی نے فرمایا اٹھا جا او سین تے ہو جا اج تیری چکی نبیاں دا امام چلاندا اج تیری چکی نبیاں دا امام چلاندا ہے بس گفتگو میں ختم کرن لگیا وا کملی والے نبی چکی تے بیٹھ گئے نے مٹھاں بھر بھر کے دانے دیاں چکی وچ سٹ دے نے او مٹھاں بھر بھر کے دانے دیاں چکی وچ سٹ دے نے او راضی والے خدا دی قسم چکی آپے چلدی پئی ہے او چکی آپے چلدی تے پھردی پئی ہے بلال پاک نے ویکھیا اے کوئی عام بندہ نہیں اے تے کوئی اللہ دا برگزیدہ ہے اللہ دا خاص بندہ ہے حضرت بلال ویکھیا کہ چکی آپے چل رہی کملی والا نبی چکی دی بیٹھیا او تو اللہ دی طرف فرشتہ آ گیا ہے عرض کی کملی والیا تھوڑے غلام جبریل ورگے ہو تو چکی کیوں پھیرو چکی کس طرح کر کے پھیرو میں پھیر دیتا ہوں میرے نبی نے فرمایا جبریل آج صرف چکی نہیں پھیرنی آج بلال دا دل بھی پھیرنا ہے آج بلال دا دل بھی پھیرنا ہے جڑا بلال پاک پورا پورا دن لا کے چکی پھیر دا سی کملی والے نبی نے چند منٹاں وچ پھیر کے پی کے دے دتی کملی والے نبی نے فرمایا بلال جیا کا میں تابیدار فرمایا کل دانے جڑے ملنی رکھ دیوی میں آ کے پیس دیواں گا تیرے واسطے دوائی بھی لے کے آواں گا بلال عرض کر دے کملی والے چکی دیاں تے دوائی دیاں گلاں بعد وچ کریا ہے پہلے اپنا نام تے دسو نا تہاڈا کی نام ہے کتھوں آئے ہو میرے کملی والے نبی نے فرمایا میرا نام محمد ہے میں مکے وچوں آیا ہاں حضرت بلال عرض کردے نے کملی والے کیا تسی او محمد ہو جنوں مکے والے جھوٹا تے جادوگر تے دیوانہ کہندے نے کملی والے نبی نے گل سنی اکھاں وچوں اتھرو آ گئے زارو قطار رومن لگ گئے رو کے فرمایا بلال مینوں اپنے غلام تے جڑے میرے امتی نے مینوں جادو تے مجنوں کہندے نے لیکن یاد رکھی بلال او میں جھوٹا نہیں میں مجنوں نہیں میں تے اللہ دا رسول بلال کیونکہ چکی پھیرنی ویکھ لئی ہے بلال کہندا سونیا چکی دیاں تے جادو دیاں گلاں بعد وچ کرائے اگر جادو ہے تے چل گیا میرے تے لگ گئی جو ہوٹے محبت والی تے عشق نشے وچ آیا ہو وہ تانا من دی وہ خبر نہ کوئی ایسا عشق نے تیر چلایا ہو میں نہیں پتا کملی والے جادو کس چیز کا نام ہے کملی والے نبی دی برکات کہنا سونیا پھر کلمہ ہی پڑھائی جاؤ اچھا او محمد تے پھر کلمہ ہی پڑھائی جاؤ کملی والے نے کلمہ پڑھایا عشق کون کی کردا عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نئے راہ ویکھدا حضرت بلال اور دانے لے آئے امیہ دی بیوی دی کولو کملی والے چلے گئے امیہ جدوں آیا نا سفر تو دور دراز ویکھے کی ایک نال والے کمرے چو بلال دی آوازاں پہ آندیاں
بیوی کو پوچھتا ہے کون ہے جڑا قرآن پڑھا، اے کون ہے جڑا مصطفیٰ دے ترانے، میں عربی پیش کردا لیکن اس طرح کر کے نہیں، میرے ہی روزے روزانہ دفن کر دیا تو اچھی فرماؤ سبحان اللہ۔ میں دسنا چاہتا ہوں لیکن نہیں یار، قرآن دے استقبال دو ہتھاں نال اٹھا کے فرماؤ سبحان اللہ۔ نال والے گھر دے وچوں، نال والے کمرے دے وچوں آواز پئی آندی ہے حضرت بلال تیرے میرے نبی دا تذکرہ پہ کر دے نے، تیرے میرے نبی دی شان پہ بیان کر دے نے، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى۔ جدو حضرت گرامی حضرت بلال نے اے قرآن پڑھیا ہے، امیہ آ گیا ہے، ویکھیا ہے بلال نو بڑا سخت بخار ہے، چکی تے بیٹھیا ہے، ناتا مصطفیٰ دیا پہ پڑھدا ہے، مصطفیٰ دیا ناتا پڑھ پڑھ کے کی کہندا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ امیہ آگیا کہتا میں بلال زمانے نو گلہ کرنے دا موقع نہ دینا، لوگ کی آکھاں گے بلال امیہ دا غلام ہے، کھاندہ امیہ دا ہے، محمد دے ترانے تے محمد یا ناتا پا پڑھدا ہے۔ جدو بلال نے اے گل سنی ہے اور قرآن پڑھن لگیا ہے، بلال کہندے وے امیہ اور جس قرآن نو میں پڑھیا ہے، میں قرآن نو پڑھے سو میں مولی گل نہ سمجھنا، اے او قرآن ہے جدی شان قرآن دسدا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ فرمایا امیہ اے او قرآن ہے جڑا میرے محمد سینے تے اتریا ہے، لیکن اگر اے قرآن پہاڑاں تے نازل ہوندا، پہاڑ نازل جناب والا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے، اے میرے محمدی شان ہے۔ بلال نے مارنا شروع کر دیتے آئے، زارو قطار پہ مار دائے، مار مار کے پوچھتا میں بلال ہمیں تینو ایڈا مارے وہاں تینو درد نہیں ہوندہ۔ حضرت بلال نو ریتیاں پٹیاں تے ٹبیاں تے لٹا کے ہتھاں دے وچ میں کاٹھو کے پہ مار دائے، مار مار کے پوچھتا بلال تینو درد نہیں ہوندہ۔ بلال کہندہ یار دی خاطر او مارا کھانے دا مزہ بھی کچھ ہو رہا، اسی وجہ تو میں نو کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ اے بلال چھوڑ دے کلمہ، چھوڑ دے دے تذکرے نو۔ بلال کہندے نے وے امیہ او میری جان تے لے سکدا ہے، او جیڑا سونا محمد او میرے ویڑے وچ آیا ہے، او دا دیتا ہویا ایمان نہیں لے سکدا۔ لیکن عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم، نئے راہ ویکھدا نئے گراہ ویکھدا۔ او صاحب قرآن نو جس پڑھیا نا انہاں دا مقام ہی اپنا ہے، او ابو بکر صدیق تے صحابی ہیں جو انہاں دی شانہ جڑا اس قرآن نو پڑھیا ہے، اس قرآن نو بھی تسی ایو جہاں نہ سمجھائے۔ میں آخری گل کر کے اپنی گفتگو ختم کرن لگا اس قرآن تے۔ اللہ اکبر۔ آج کوئی دنیا دیاں ڈگریاں حاصل کر لوے نا، اس میں بڑے بڑے افسر آ کے نا انعام دیں دیں، لیکن کل جس نے اپنے بچے نو قرآن پڑھایا ہے اس کو اللہ کی ڈگری دے گا۔
اجازت ہوئے تے حدیث پڑھ چھوڑا؟ فرماؤ سبحان اللہ. کل قیامت دا دن ہو گیا. اللہ اکبر. ایک جماعت ایسی آ رہی ہو کہ انہوں نے سران دے اتے اللہ سونے دے تاج سجائے گا. عوام پوچھے گی, دنیا پوچھے گی, یا اللہ اے ہیڈیاں سونیاں جماعتاں جنہاں دے سراں دے اوتے تو سونے دے تاج پہنائے دے, یا اللہ اے نبیاں دیاں جماعت ہے. اللہ فرمائے گا نبیاں دی جماعت بھی نہیں ہے. یا اللہ رسولہ دی جماعت ہے. فرمائے گا اللہ تعالی رسول بھی نہیں ہے. یا اللہ ولیاں دی جماعت ہے. اللہ فرمائے گا ولی بھی نہیں ہے. یا اللہ ہیڈے سون نہ ولی تے نہ رسول ہے کون. اللہ فرمائے گا اے او باپ نے اور جنہوں میں دنیا تے بھیجیا ہے, جنہوں نے اپنی دنیا نی محبت نو سائڈ تے رکھ کے اور جڑا محمد سینے دے اتے قرآن میں نازل کیتیا اے تریاں سپاریاں نو اپنے پتراں نو قرآن پڑھایا وے. اج میں اپنے انہاں بندیاں نو بے شانہ دیندا وا. اے تے حافظ قرآن دی باپ دی شان گو بیگی ہے. ایڈے سونے چہرے جنابے جدو جنت جامن گے. حافظ قرآن دا بڑا ہی مقام نے, بڑی شان نے. اللہ فرمائے گا حافظ قرآن وہ دنیا تے تو قرآن پڑھدا سی, وہ دنیا تیرا قرآن سن دی سی. وہ میرے بندیاں وہ قرآن پڑھدا جا, جنتیاں سیڑیاں چڑھدا جا. آج قرآن پڑھدا جا, جنتیاں سیڑیاں چڑھدا جا. حافظ قرآن جلدی جلدی قرآن پڑھے گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جدو حافظ قرآن جلدی جلدی قرآن پڑھے گا اللہ فرمائے گا نا نا اے میرے قرآن پڑھنے والے قاری ورتل القرآن ترتیلا. آج خوب ٹھہر ٹھہر کے او قرآن پڑھنا. او دنیا تے تو قرآن پڑھدا سی, او دنیا تیری قرآن نو سن دی سی. او میرے بندیاں آج سونا جا قرآن پڑھنا. او دنیا تیرا قرآن سن دی سی, آج تیرا رب قرآن سننا چاہتا ہے. او حافظ قرآن قرآن پڑھدا جا, جنتیاں سیڑیاں چڑھدا جا. آخر دعوایا الحمدللہ.